یہ تمام مثبت موضوعات تھے، ان پر گفتگو نسبتاً آسان تھی، لیکن نفاق کا موضوع بہت ہی پیچیدہ اور بہت مشکل موضوع ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے دین میں اس روگ اور اس بیماری کے بارے میں یہ صراحت کر دی گئی ہے کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ میں نے جو آیات ابھی تلاوت کی ہیں ان میں سے آخری آیت جو تھی وہ سورہ نساء کی ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں منافق ہوں گے۔ اس سے یہ اندازہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو کفر کے مقابلے میں بھی نفاق زیادہ ناپسند ہے۔ کافر کھلم کھلا کافر ہوتا ہے، وہ اسلام کا دعویٰ نہیں کرتا، اسلام کا لبادہ نہیں اوڑھتا، لیکن جو شخص منافق ہو وہ گویا کہ دوہرا مجرم ہے، اور یوں کہا جا سکتا ہے کہ وہ آستین کا سانپ ہے۔ ایک دشمن وہ ہے جو باہر سے حملہ کرتا ہے، سامنے سے حملہ کرتا ہے، اس سے بچاؤ آسان ہے۔ ایک دشمن وہ ہے جو اندر سے ڈنک مارتا ہے، ظاہر بات ہے کہ اس سے بچاؤ اور تحفظ پہلے کے مقابلے میں زیادہ مشکل ہے۔ چنانچہ یہ آیہ مبارکہ جو ہے نص ہے اس پر، قطعی دلیل ہے اس پر کہ اللہ تعالیٰ کو کھلے کھلے کفر سے کہیں زیادہ نفرت نفاق سے۔ پھر یہ کہ ایک اور آیت میں نے آپ کو سنائی، وہ سورہ توبہ کی آیت ہے۔ کسی مسلمان کے لیے ایک آخری ذہنی سہارا ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت۔ اگر حضور استغفار فرمائے، اگر حضور ہماری بخشش کے لیے دعا کریں، اگر حضور ہماری خطاؤں کی معافی کے لیے سفارش کرے، تو دل میں ایک امید ہوتی ہے کہ یہ چیز ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ منافقین کے بارے میں سورہ توبہ میں اس امید کو بھی ختم کر دیا گیا۔ الفاظ بظاہر بہت ہی سخت ہیں، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خواہ ان کے لیے استغفار کریں خواہ نہ کریں، ان تستغفر لہم 70 مرۃ لن یغفر اللہ لہم، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بخشے گا۔ اب آپ اس سے اندازہ کر لیجئے، یہ کوئی کسی واعظ کا قول نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے جس کے ضعف کا کہیں سے آپ تلاش کر لیں، جس کی سند میں کہیں کوئی آپ انگلی رکھنے کی جگہ جو ہے وہ تلاش کر لیں۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، یہ وہ کلام ہے جو بالکل محفوظ ہے۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے نبی آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، ان تستغفر لہم 70 مرۃ لن یغفر اللہ لہم، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں فرمائے گا۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کی جو مفہوم کی شدت ہے اس کا آپ کو اس سے اندازہ ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سراپا رحمت اور شفقت تھے، آپ کی طبیعت میں رحمت، مودت، رأفت، نرمی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ 2 مرتبہ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے نبی آپ کی نرمی کے مستحق اہل ایمان ہیں، لیکن آپ کے مزاج میں چونکہ نرمی ہے، شفقت ہے، تو کفار اور منافقین اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ 2 مرتبہ حضور سے کہا گیا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے مزاج کے خلاف ہی کریں، اپنی طبیعت پر جبر ہی کریں، لیکن ان کافروں اور منافقوں پر سختی کیجیے، ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش نہ آئیے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو حضور نے اپنے اسی مزاج کی رحمت اور رافت کی بنا پر فرمایا جب یہ آیت نازل ہوئی کہ معاملہ 70 مرتبہ کا نہیں ہے، اگر مجھے یہ امید ہوتی کہ میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کروں گا تو ان کو بخش دیا جائے گا تو میں کرتا،
یعنی اس کے معنی کیا ہے کہ در حقیقت عدد 70 کا مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے روک دیا ہے اور مجھے بتا دیا ہے کہ کتنا بھی استغفار میں کروں ان منافقین کے لیے وہ ان کے لیے سود مند نہیں ہوگا۔ 70 نہیں 70,000 مرتبہ میں کرنے کو تیار ہوں اگر امید ہو، لیکن یہ ہے کہ در حقیقت اس کے معنی یہ ہے کہ کسی شکل میں بھی منافقین کے لیے مغفرت نہیں۔ اب ان دو چیزوں سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ کس قدر قابل حذر شے ہے، کتنی خوف کے لائق ہے، انسان کو کتنا اس سے بچنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ایک مغالطہ ہے جو ہمارے ذہنوں میں لاحق ہے۔ وہ مغالطہ کیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ منافق کوئی علیحدہ جنس ہے، کوئی علیحدہ نوع ہے، ہم تو منافق ہو ہی نہیں سکتے، ہم سے نفاق کا کیا سروکار۔ اچھی طرح سمجھیے اس بات کو کہ جب ہم ان آیات پر سے گزرتے ہیں، ان احادیث کو پڑھتے ہیں جن میں منافقین کے انجام کا ذکر ہے، تو ہم لرزتے نہیں۔ کیوں نہیں لرزتے؟ کہ ہم سمجھتے ہیں یہ تو منافقوں کا ذکر ہے، ہمارا تھوڑا ہی ہے۔ یہ چیز وہ ہے کہ جس کی بنا پر جو ان آیات کی تاثیر ہونی چاہیے اس سے ہم محروم رہتے ہیں۔ وہ جو نظم سنائی تھی حافظ عرفان صاحب نے کہ آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، کہنے کو تو ایک ایک محفل میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں، قرآن پڑھا جا رہا ہے، آنکھوں میں نمی نہیں آ رہی، دل میں نرمی نہیں آ رہی۔ ایسی وعید والی آیتوں پر سے ہم گزرتے ہیں جس کو پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے صحابہ کانپ جاتے تھے، ہمیں کچھ نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہم تو بخشے بخشا ہیں، ہم سے کیا سروکار، یہ تو کافروں کی بات ہے۔ اسی طرح جہاں منافقین کا ذکر آتا ہے اس پر سے ہم سرسری طور پر اس لیے گزر جاتے ہیں کہ ہم تو منافق تھوڑا ہی، ہم سے کیا سروکار نفاق کا۔ لہذا ان آیات کو پڑھ کر جو ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے تھا وہ ہم نہیں کرتے۔